أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله وقتلتهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا صلوات الله حضرات شبیہ روضہ نجف نواز گنج جو راجہ گھاؤ لال کے امامباڑے مقابل گنج میں ہے اس کے عقب میں ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں اور تعاون بھی کریں دوسرا اعلان خاص طور سے یہ ہے کہ اس سال ہم کو یعنی ہمیں اور ہمارے احباب کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے عزیز دوست خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ جن کی عقائد کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں زبان سے بھی عقیدے کے لیے جہاد کیا اور قلم کے ذریعے بھی انہوں نے عقیدے کے لیے جہاد کیا بہت پہلے جب ہم لوگوں کی عمر بھی بہت کم تھی اس وقت مولانا محسن جعفری صاحب نے ایک کتاب جو مناظرے پر مبنی ہے
صراط مستقیم کے نام سے تحریر فرمائی. اس کے علاوہ جب دین فہمی کے نام پر لوگوں کو فضائل آل محمد اور معجزات اہل بیت سے مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی محسن جعفری صاحب نے مسلسل قلم سے جہاد فرمایا. روزے 40 اسی امامباڑے میں مجلس پڑھ کے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس حادثے میں ان کا انتقال. خداوند عالم ان کے درجات کو عالی کرے. 29 محرم کو ان کے جیسے کے سلسلے میں اسی امامباڑے میں مجلس منعقد ہوگی شب 8 بجے، اور اس مجلس میں مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ قبلہ سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. ایک باوقت بلند صلوات اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفاز. کامیابی صاحبان تقوی کے لیے. قبل کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں جنگ حنین عرض کی. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہونے والی جنگ. اس جنگ میں انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ طلقاء بھی شریک تھے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. طلقاء طلیق کی جمع. انہی طلقاء میں حاکم شام بھی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ہے، اس کا خانزادہ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اور اس کا باپ ابو سفیان بھی. لیکن عزیزوں، ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کہ جو بدر میں پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آیا، احد میں پیغمبر کے مقابلے پہ آیا، جس کو ناقے پر بیٹھ کے آتا ہوا دیکھ کر کہ اس کا ایک بیٹا اس کے ناقے کو کھینچ رہا تھا اور ایک بیٹا اس کے ناقے کو پیچھے سے ہانک رہا تھا. جنگ احد میں پیغمبر نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والے پر بھی لعنت اور اس کی مہار کھینچنے والے پر بھی لعنت اور اس کو پیچھے سے ہانکنے والے پر بھی. جو جنگ خندق میں لشکر جمع کر کے پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آیا، مسلسل پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتا رہا، لیکن فتح مکہ کے بعد مجبوراً، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ ابو سفیان مسلمانوں کی نگاہ میں مسلمان، لیکن جس ابو طالب نے پیغمبر کو اپنی گود میں پالا، پیغمبر کی حفاظت فرمائی، اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلایا کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے. وہ ابو طالب لوگوں کی نظروں میں مسلمان نہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کرنا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا شاید رسول کو بھی پسند نہ ہو اور جناب ابو طالب کی شان کے مطابق بھی نہ ہو. بس عزیزو، ہم تو اس بات پر اللہ کا
کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے وہ ہمیں بھی مسلمان نہیں مانتے. اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ جو ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں. وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ, ہم دعا کریں تم آمین کہو, تم دعا کرو ہم آمین کہیں, ہم دعا کریں پروردگار مرنے کے بعد ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب ہیں. تم بھی دعا کرو کہ مرنے کے بعد تم وہاں رہو جہاں ہندا ہے. جہاں ابو سفیان ہے, جہاں ابو سفیان کی اولاد ہے, تمہیں وہ جگہ مبارک, ہمیں ابو طالب کا جوار مبارک. بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں, لیکن اتنا سمجھ لو کہ جب پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر کے ساتھ غار حرا میں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اب شاید یہ جملہ رائے گا نہ جائے, قبلہ بھی بیٹھے ہیں, دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی عجب مسلمان ہیں, غار ثور کا ساتھی یاد رہتا ہے, غار حرا میں ساتھ رہنے والا یاد نہیں رہتا. غار حرا میں مولا علی ساتھ تھے, رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا, پیغمبر غار حرا سے باہر نکلے تو سب سے پہلے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے. جانے کے بعد کہا چچا جس حکم کا انتظار تھا وہ حکم آ گیا. سن رہے ہیں, اب ہمیں اعلان رسالت کرنا ہے, اعلان نبوت کرنا ہے. دیکھیں یہ جملہ خدا جانے کیوں ہمارے ممبر سے بھی نہیں پڑھا جاتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ جملے کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ خاموش نہیں رہیں گے. کہا چچا حکم آ گیا. تو جناب ابو طالب نے بھتیجے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال, میرے بیٹے, میری جان, اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے تم اس پر عمل کرو, تم تبلیغ دین کرو, میں جب تک زندہ ہوں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. شاید آپ کو کچھ یاد نہیں آیا جو آپ اتنے خاموش رہے. ابو طالب نے کہا بیٹا تم وہ کام کرو جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے, میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا, میں تمہیں لوگوں کے, پھر سنیں آپ, میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم لا الہ الا اللہ کہو, میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھواؤ, میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا, میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اب ذرا غدیر والی آیت یاد کیجئے.
الرسل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سنا آپ نے؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ شاید کچھ داد مل جائے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ابو طالب نے محمد سے کہا تھا بیٹا تم تبلیغ کرو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے لہجے میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ بچہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ کہ مولا علی۔ اب علی رسول کے ساتھ چلے، علی رسول کے ساتھ چلے۔ اب علی اپنی جیب میں پتھر لے کے نہیں چلے، غور نہیں کیا آپ نے؟ علی اپنی جیب میں پتھر لے کے نہیں چلے، ایسے ہی چلے خالی ہاتھ رسول کے ساتھ علی چلے۔ ادھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے عادتاً آئے رسول کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کر رسول کی طرف پھینکی۔ علی سامنے آئے، ان کی کنکریوں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ کیا سن رہا ہے؟ ان کی کنکریوں کو، میری طرف دیکھیے گا، اپنے ہاتھ پر روکا، اور جس بچے نے جو پتھر رسول کی طرف اچھالا تھا علی نے پوری ایمانداری کے ساتھ
پتھر اٹھایا جو اس نے پھینکا، اس کی کنکری، اس کا پتھر علی نے اسی بچے کی طرف پھینکا. لیکن سنیں، اسی بچے کی طرف علی نے پھینکا. اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ قبلہ کنکری وہی تھی، کنکری وہی تھی، پتھر وہی تھا، لیکن ہاتھ بدل گیا. آپ نے نہیں سنا، کنکری وہی تھی، پتھر وہی تھا، ہاتھ بدل گیا، ہاتھ بدل گیا. ایک جملہ کہوں بھیا، جب چھوٹی سی کنکری اللہ کے حکم سے ابابیل کی چونچ سے گرے تو ابرہہ کا لشکر تباہ ہو جاتا ہے، تو اگر وہی کنکری ید اللہ میں آ جائے، سن لیجیے، اس کے بعد جتنے دن چاہتے نعرے لگائیے گا. علی نے وہ کنکری اسی بچے کی طرف پھینکی. اب عزیزوں، جب علی نے کنکریاں کھینچ کھینچ کے ان بچوں کی طرف پھینکی تو اگر کسی بچے کے ہاتھ پر کنکری لگی تو ہاتھ ٹوٹا، ہاتھ پہ لگی تو ہاتھ ٹوٹا، پیشانی پر لگی، پیشانی پر لگی تو مقدر کے ساتھ سر پھوٹا. سینے پر لگی تو سینہ توڑ کے نکلی، گھٹنے پر لگی تو گھٹنا ٹوٹا، پیر پر لگی تو پیر ٹوٹا. اب یہ مجمع انشاءاللہ محسوس کرے گا، اب جب یہ ٹوٹے پھوٹے بچے، یہ ٹوٹے پھوٹے بچے اپنے گھر گئے تو جا کر ان بچوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ قسمنا علی ابن ابی طالب، قسمنا، نہیں ابھی ترجمہ عرض کروں گا تو سب کو لطف آئے گا. ان بچوں نے کہا قسمنا علی ابن ابی طالب، یعنی ہم کو ابو طالب کے بیٹے نے توڑ دیا. قسمنا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں توڑ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے چھٹے امام نے منظر بیان کیا ہے. فرمایا کہ تب سے کفار مکہ، مشرکین مکہ علی کو سعد کے ساتھ قسیم کہنے لگے، یعنی توڑ دینے والا. یعنی توڑ دینے والا، توڑ دینے والا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی جنگ ایسی نہیں جو مولا علی کے بغیر فتح ہو گئی. لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں بھی رہا، بے شک رہا. زید بن حارثہ کے ہاتھ میں بھی رہا، بے شک رہا. عبداللہ ابن رفاعہ کے ہاتھ میں رہا، بے شک رہا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، رہا. لیکن ہمارے مولا کی علمداری کی فضیلت میں بتاؤں آپ، فضیلت یہ ہے کہ علم
عبداللہ ابن حارث کے ہاتھ میں ہے، ان کا بازو شکستہ ہوا، علی نے علم، رسول نے علم ان سے لے کے علی کو دیا۔ سعد بن عبادہ رسول کا علم لیے چلے جا رہے ہیں، میدان جنگ میں پہنچے، سعد سے علم لے کے علی کو دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں علم ہے، ان سے لے کے علم علی کو دیا۔ عزیزو یہی تو مسئلہ ہے کہ رسول نے دوسروں سے علم لے لے کر علی کو دیا، لیکن کبھی علی سے علم لے کے کسی اور بڑی تاریخی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سلامت رکھے۔ اتنے شعر آپ نے پڑھے، مجھے بھی 4 مصرے یاد آ گئے، شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم۔ سنو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، خدا جانے کس شاعر کے ہیں، لیکن بہترین شعر ہے، بہترین 4 مصرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے، ہمیں بھی ہے ابو سفیان و معاویہ کی قسم جو کل یہ مانگیں گے ہم بھی قلم نہیں۔ منٹ کے اندر اشارے سنیے، سوچا تھا تفصیل سے پڑھوں گا لیکن بس اشارے، پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر اسلام نے دعوت دین کے سلسلے میں جو خطوط لکھے، اس میں ایک خط والی بصرہ جس کا نام تھا شرجیل، اس کا نام لکھا، حارث ابن عمیر کو قاصد بنا کے بھیجا۔ جب حارث ابن عمیر قاصد بن کے شرجیل کے پاس پہنچے تو یہ شرجیل جو والی بصرہ تھا، یہ روم کے بادشاہ کی حکومت کے اندر آتا تھا۔ اس وقت کا جو نظام حکومت تھا وہ بڑا ٹپیکل تھا، اس کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں۔ جب شرجیل کے پاس یہ قاصد پہنچا تو شرجیل نے اس قاصد کو قتل کر دیا۔ جب رسول کو معلوم ہوا کہ میرے قاصد کو قتل کیا گیا تو چونکہ ایک نیا ظلم تھا، اس لیے کہ طریقہ یہ تھا کہ دشمن کا بھی اگر قاصد آئے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے،
پہلی مرتبہ کسی قاصد کو قتل کیا گیا تھا، لہذا اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے رسول اللہ نے 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، اور یہ جو 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، اس کا علمدار بنایا ابو طالب کے تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار۔ اور یہ فرمایا کہ اگر جعفر طیار لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو پھر یہ علم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں آئے، اور جب زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ اس علم کو ہاتھ میں لے۔ 3 آدمیوں کا نام بتائے۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا رسول کی باتیں سن رہا تھا، اس نے بعد میں لوگوں سے کہا قسم خدا کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ رسول جو کہہ رہے ہیں اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں، تو ہم نے انبیاء کی تاریخ پڑھی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ 3000 کا لشکر مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کی علمداری میں چلا۔ بہرحال شرجیل کو معلوم ہوا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ڈرپوک آدمی تھا، اس نے ہرقل کو خط لکھا، اس نے 1,00,000 رومیوں کا لشکر بھیجا، 1,00,000۔ اب 1,00,000 وہ اور پھر تھوڑا بہت شرجیل کا لشکر، ادھر سے 3000 آدمی مقابلے پر پہنچے۔ موتا کے مقام پر جو اس وقت جارڈن میں ہے، اس وقت شام میں تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے، اب ہمیں پیغمبر سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا کریں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے، اب ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ہم زندہ رہیں گے یا مار ڈالے جائیں گے، ہم تو اطاعت رسول میں جنگ کرتے ہیں۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ان تینوں سرداروں نے، تینوں علمداروں نے، جن کو رسول نے علمدار بنایا تھا، بہترین شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن سب سے زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا جناب جعفر ابن ابی طالب، مولا علی کے بڑے بھائی، جناب عبداللہ ابن جعفر کے بابا، سمجھ رہے ہیں، زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جناب اون محمد کے دادا جعفر جنگ کر رہے تھے، غضب کی جنگ کر رہے تھے۔ لوگ ہم سے کہتے کہ آپ ممبر سے جنگیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ ذرا تاریخ پڑھو، موتا میں جنگ ہو رہی تھی، موتا میں رسول اللہ نے مدینے میں مسجد میں سب کو جمع کیا، خود ممبر پر تشریف لے گئے، کہا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ اللہ نے رسول کے سامنے سے پردے ہٹائے، کیا سن رہا ہے؟ اب جنگ وہاں ہو رہی ہے سینکڑوں کلومیٹر دور، اور رسول یہاں سے جنگ دیکھ رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سن رہا ہے؟ اور رسول جنگ کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو جعفر آگے بڑھے، دیکھو ایک شخص کا سر اڑایا، دیکھو اس کے سینے پر نیزہ مارا، دیکھو جعفر نے اس کو ہوا میں اچھالا، کیا سن رہا ہے؟ مر رہا ہے، وہ نیچے گرا، تلوار لگائی، 2 حصوں میں تقسیم ہو کے نیچے آیا، دیکھو جعفر نے فلاں کا گریبان پکڑ کے اچھال دیا، دیکھو جعفر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مجمع سنیں، جناب جعفر کو تیار کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیار، یہ تیار جو ہے یہ طائر سے بنا ہے، طائر کا مطلب اڑنے والا، پرندہ، جو معنی آپ سنتے رہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن ایک معنی مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو جعفر طیار اس لیے کہتے ہیں کہ جناب جعفر طیار 1,00,000 سے زائد کے لشکر کے اوپر اس طرح سے حملہ کر رہے تھے کہ جیسے کوئی طائر اڑ اڑ کے حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، الصلوات علی محمد و آل محمد۔
سنا بچوں تم نے؟ یہ جناب جعفر طیار اس طرح سے حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا. اب یہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب پیغمبر یہ سب بیان کر رہے ہیں، نیچے سے اصحاب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا کہنا؟ میں ابا جعفر اور نہیں کر رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج لوگ کہتے ہیں صاحب واہ واہ کے لیے جنگیں پڑھی جاتی ہیں. ہمیں بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رسول جنگ موتا بیان کر رہے ہیں، نیچے اصحاب بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ اصحاب بیٹھے داد دے رہے ہیں. اب ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرے بھائی جعفر کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا. نیچے بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگے. پھر فرمایا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا. لوگوں میں گریہ تاری ہو گیا. جعفر کے سر پر گرز لگا. زید بن حارثہ نے آگے بڑھ کے عالم لیا. پھر زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے. عبداللہ ابن رواحہ نے ہاتھ میں عالم لیا. جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو اب کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے رسول نے کہا کہ آپ علم یہ لے. لیکن خدا جانے کیوں بار بار تذکرہ آ جاتا ہے. اب میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے. وہ طبری ہو، عاصم کوفی ہو، ابن خلدون ہو، جتنے تاریخ لکھنے والے ہیں سب نے لکھا کہ یہ تین کہ جن کو رسول نے علمدار بنا کے بھیجا تھا یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن نہ انہوں نے علم کو گرنے دیا، نہ میدان سے فرار کیا. لیکن ان تینوں کے بعد خالد بن ولید نے اپنی مرضی سے علم اپنے ہاتھ میں لیا، 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی اور پھر سارے لشکر کو لے کر فرار کر گیا. سنیے عزیزو، سارے لشکر کو لے کر فرار کر گیا. ایک دن پیغمبر نے پھر لوگوں کو مسجد میں بلایا اور بلانے کے بعد طبری لکھتا ہے، بلانے کے بعد نبی نے سب کے سامنے پہلے خیبر کا واقعہ بیان کیا، پھر موتا کا واقعہ بیان کیا، پھر فرمایا کہ جن کو میں نے علمدار مقرر کیا تھا وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر میدان سے بھاگے نہیں. خالد بن ولید فرار کر گیا اس لیے کہ وہ میرا مقرر کیا ہوا نہیں تھا. ایک صلوات بڑھا بل محمد وآل محمد. ادھر پیغمبر اسلام اٹھے، ممبر سے اترے، جب دیکھ لیا کہ جعفر شہید ہو گئے، اس کے بعد پیغمبر جناب جعفر طیار کے گھر آئے. جناب اسماء بنت امیس سے کہا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب عون ابن جعفر کمسنی کے عالم میں رسول کے سامنے آئے. رسول نے دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا. اسماء بنت امیس نے کہا اے اللہ کے رسول، جعفر کی خیر تو ہے. بڑی ذہین عورت تھی جناب اسماء بنت امیس. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو آپ یتیموں کے ساتھ. فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے اور اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کی، دونوں بازوؤں کے قلم ہونے کے عوض جن سے وہ جنت پہ پرواز کرتے. جناب جعفر طیار کا ایک لقب ہے ذوال جناحین، 2 پر والے. بس عزیزوں، انشاءاللہ آپ جیسے تمام مجلسوں میں آ رہے ہیں، 11 محرم کو بھی شب کی مجلس میں آئیے گا ضرور. انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. شب میں کفرآباد کے امام باڑے کی مجلس کے بعد یہاں شب سیوم کی مجلس ہوگی. آپ حضرات انشاءاللہ تشریف لائیں گے. بس عزیزوں، یہ جو آپ نوحوں میں سنتے ہیں،
آقا عباس کے لیے اے جعفر طیار علمدار ثانی جعفر طیار، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب جعفر طیار کے بھی بازو قلم ہے، پھر سر پر گرز لگا۔ لیکن بے شک بازو بھی قلم ہوئے، ہاتھ سے علم بھی گرنے نہ دیا، شہید بھی ہو گئے، لیکن کم سے کم 3 دن کے پیاسے تو نہ تھے۔ آج علی کی تمنا کا ماتم ہے، آج رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ میرا کام کہنا ہے، خداوند عالم ان نوجوانوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، علم فاتح مراد میں جائیے، آسانی سے بوسہ دے سکیے تو دیجئے، ورنہ دور سے بوسہ دے دیں۔ مگر ماتم میں کوئی کمی نہ کیجیے، آج ایک ہاتھ سے ماتم نہ کیجیے گا، دونوں ہاتھوں سے ماتم۔ اس کا ماتم ہے جس کے دونوں ہاتھ قلم۔ جزاک اللہ۔ یہ ایوان باب المراد ہے، یہ امام باڑہ آقا عباس سے منسوب ہے۔ یہاں وہ مخصوص علم نظم ہے۔ جناب ام البنین کی آغوش میں ایک بچہ ہے، آقا حسین ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ کہ آپ کا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا، لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے۔ عباس کو ہاتھوں میں لیا، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے آقا حسین کا چہرہ دیکھا۔ ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا کہ آقا حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی۔ پہلی غذا لعاب دہن حسین ابن علی۔ چھوٹے بھائی کو لیے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کی پرورش میں کروں۔ اے بیٹا تم نہ پالو گے تو کون پالے گا، اسے مانگا ہی تمہارے لیے۔ عباس حسین کی گود میں پلتے رہے۔ ہمیشہ حسین کے ساتھ
کچھ ہے ہی نہیں آقا عباس کی زندگی میں امام حسین کے علاوہ۔ اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین، خاموش رہے تو حسین، جاگے تو حسین، سو رہے تو حسین۔ آقا حسین نے، کیونکہ مجھے آج مسائل پڑھنا، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، آقا عباس ساتھ ساتھ، سارا اہتمام و انتظام آقا عباس کے ہاتھوں میں۔ حسین کربلا کی سرزمین پہ آ گئے۔ حضرت عباس نے خیمے نصب بھی کیے اور پھر بی بی زینب کی خواہش پر اپنے ہاتھوں سے وہ خیمے اٹھارے۔ وہ وقت بھی آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے عباس کو گھیرے ہوئے العطش ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آج انشاءاللہ گریہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ کربلا میں جنگ شروع ہوئی، انصار کے لاشیں آ گئے، گھر والوں کی باری آئی۔ مجھے نہیں معلوم جب آن محمد کے لاشیں آئے تو آقا عباس کا کیا حال ہوا، میں نہیں بتا سکتا کہ جب قاسم کی لاش پہ ٹکڑے اٹھائے جا رہے تھے تو عباس کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ جہاں لشکر ہے وہیں علمدار بھی جانا چاہتا ہے۔ نہیں بھیا عباس تم میرا قوت بازو ہو۔ اتنے میں خیمے سے سکینہ کی آواز آئی، آقا اتنی اجازت دیجیے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ بھیا عباس جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ ہاتھ میں علم لیے ہوئے عباس خیمے میں آئے۔ بی بی میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، ذرا مشکیدہ لے آؤ۔ بی بی ایک بالکل سوکھا ہوا مشکیدہ لے کے آئے۔ آقا عباس نے علم کو جھکایا، بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے بالکل دیکھی، علم میں وہ مشکیزہ باندھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھیر لیا۔ اب عباس باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھروں میں آج آئفی محرم کو خواتین اکثر جناب قرار لکھنوی کا یہ نوحہ پڑھتی ہیں۔ غضب کا مطلع ہے، کتنا سمجھ میں آئے گا اتنا آپ روئیں گے۔ سادے سادے مصرے ہیں، وہ فرماتے ہیں دریا پر پانی لینے کو
پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں اور بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک. منظر کشی بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خشک لب علی اکبر دکھاتے ہیں. مسائل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کر لیا آپ نے گریا خیمے سے باہر نکلا. آقا حسین نے آواز دی بھیا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا حسین بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بھیا تمہیں تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ تلوار رکھ دو نیلا لے کے جاؤ. عباس نیزہ لے کے چلے گئے. اب عباس کے جانے کے بعد حسین کتنی دیر سر جھکا کے روئے مجھے نہیں معلوم. چلے گئے آقا عباس. نہر میں قبضہ کیا. اتنی دیر تک قبضہ رہا کہ سوکھی ہوئی مشک تر ہو گئی. پانی بھرا. گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے. گھوڑے نے منہ اونچا رکھا. باہر نکالا گھوڑے کو. گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عزیزوں سنیں یہ منظر بھی سنیں. اب آقا عباس پانی لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں 2 منٹ کے لیے اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں عرض کروں. پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دریا کے کنارے ریت ہوتی. دریا کے کنارے ریت ہوتی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دریا کے قریب جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اوپر سے نیچے اترنا پڑتا ہے. کچھ نشیب پہ جانا پڑتا ہے. جب دریا سے نکل کے آپ پھر باہر آئیں گے تو آپ کو کچھ چڑھائی پہ چڑھنا پڑے گا. کچھ بلندی پر آپ کو چڑھنا پڑے گا. اب عزیزوں حضرت عباس پانی بھر کے چلے. گھوڑے کے پاؤں ریت پہ دھسے جا رہے. لیکن علی کا بیٹا پانی لے کے جانا ہے. ایک ہاتھ سے مشک و علم کو سنبھالتے ہیں. دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کا پیر ریت سے باہر نکالتے ہیں. پھر ادھر مشک و علم کو سنبھالتے ہیں. ادھر گھوڑے کے پیر کو ریت سے نکالتے ہیں. اب عباس آگے بڑھنے لگے. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اب عباس کو بلندی کی طرف جانا ہے. بلندی کی طرف. جس لشکر کو بھگایا تھا وہ لشکر سامنے آ گیا. کسی میں قریب آنے کی ہمت تو نہیں لیکن سامنے سے تیر چلا رہے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں اوپر سے تیر آ رہے ہیں. عباس آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ابھی تو جیسے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے بلندی پہ آئے لشکر پھر عباس سے دور بھاگا. عباس خیمے کی طرف چلے. پچھلے ساتھ میں پکار کے کہا دیکھو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو کوئی ان سے جنگ نہ کر سکے گا. اب بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں. خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل نے دائنے ہاتھ پہ وار کیا. عباس کا ہاتھ زمین پہ گرا. بائیں ہاتھ پہ وار ہوا. وہ ہاتھ زمین پہ گرا. شکریہ.
مبارک پر گھوڑ سوار کیا